بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما الثابت بدلالة النص، رہا دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم، فما ثبت بمعنى النص، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم وہ ہے کہ جو نص کے معنی سے ثابت ہے، لغتاً لغوی طور پر ہے، لا اجتہاداً نہ کہ اجتہادی طور پر ہے۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ پہلے ذکر کیا الاستدلال بعبارت النص، الاستدلال باشارت النص، اور جب دلالت النص آ گئی ہے تو یہاں کہا الثابت بدلالت النص، اور آگے کہیں گے الثابت بمقتضى النص باقتضاء النص۔ تو یہاں پر پہلے والے طریقے سے اعراض کر لیا، جیسے پہلے ذکر کیا تھا، اب وہ دوسرے طریقے سے ذکر کر رہے ہیں، استدلال چھوڑ کر الثابت کہا۔ علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں کیا، اور شارح کہتے ہیں یہ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کی قدیم تسامح ہے، انہوں نے اسی طرح ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی الاستدلال کہتے ہیں، الاستدلال بعبارت النص، الاستدلال باشارت النص، استدلال کرنا عبارت النص سے۔ تو استدلال کون کرتا ہے عبارت النص سے؟ مجتہد کرتا ہے۔ تو یہ اس انداز میں ذکر کرنا کہ الاستدلال بعبارت النص کہے، یہ مجتہد کا فعل ہے۔ اور کبھی کبھی وہ ذکر کرتے ہیں الثابت بعبارت النص، الثابت باشارت النص، عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم، اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم۔ تو اس صورت میں پھر یہ صفت بن جائے گی حکم کی، عبارت النص اور اشارت النص، دلالت النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ حکم ہوتی ہے۔ اس صورت میں شارح کہتے ہیں پھر یہ الثابت، یہ صفت بنے گی حکم کے لیے۔ اور کبھی کبھی وہ ذکر کرتے ہیں العبارت والاشارت، اس انداز سے ذکر کرتے ہیں ان اقسام کو۔ تو اگر العبارت والاشارہ ذکر کر دے تو یہ ہے حقیقت میں نظم کے اقسام میں سے، لیکن شارح کہتے ہیں جب مقصود واضح ہو تو پھر تعبیر بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ مقصود واضح ہے کہ دلالت النص سمجھانی ہے، اس لیے مقصود واضح ہے، تعبیر کے بدلنے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ لیکن تعریف ذکر نہیں کی، تعریف ذکر عبارت النص کی تعریف اور اشارت النص بھی دیکھو کل گزر گئی۔ الاستدلال باشارت النص، مجتہد کا اشارت النص سے استدلال کرنا، تو خود اشارت النص کیا ہے یہ شارح مصنف نے ذکر یہاں ذکر نہیں کی ہے، نہ شارح نے ذکر کی۔ البتہ مصنف نے ماتن نے اس کو اپنی شرح میں کشف الاسرار میں ذکر کی ہے اشارت النص کی تعریف، اور اشارت النص کی تعریف یہ کی ہے ما اثبت الحکم بصیغتہ، اشارت النص کہتے ہیں اس نظم کو اثبت الحکم بصیغتہ کہ جو اپنے صیغے سے حکم کو ثابت کرے، لا مع سوق الکلام لہ، اس کے لیے سوق کلام نہ ہو، یہ ہے اشارت النص۔ یہاں پر بھی انہوں نے عبارت النص کو ذکر نہیں کیا، لیکن محشی نے دلالت النص کو ذکر نہیں کیا، لیکن محشی نے دلالت النص کو ذکر کیا ہے، اور خود مصنف نے بھی ذکر کیا دلالت النص کو۔ مصنف نے جو ماتن نے دلالت النص کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے ما اثبت الحکم
وہ نظم اور کلام کے جو حکم کو ثابت کرے، لا بصیغتہ، نہ کہ اپنے صیغے سے، بل بمعنی صیغت لغتاً، بلکہ اپنے صیغے کے معنی سے لغوی طور پر۔ یہ ہے دلالت النص۔ اصول شاشی والوں نے بھی دلالت النص کی تعریف کی ہے، ہی ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ۔ دلالت النص وہ ہے کہ جو معلوم ہوا ہو للحکم المنصوص علیہ کے لیے علت کے طور پر معلوم ہوا ہو، لغتاً لا اجتہاداً ولا استنباطاً۔ یہ تعریف صاحب شاشی نے کی ہے۔ یہاں جو مصنف نے متن میں ذکر کیا ہے، اما الثابت بدلالت النص فما ثبت بمعنى النص لغتاً لا اجتہاداً۔ شارح نے اس کے فوائد قیود ذکر کیے ہیں، فما ثبت بمعنى النص، معنی النص کی قید سے عبارت النص اور اشارت النص دونوں خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ نص کے نظم سے ثابت ہوتے ہیں، نص کے معنی سے نہیں۔ اس لیے عبارت النص اور اشارت النص دونوں خارج ہو جاتے ہیں، دونوں نکل جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، اعتراض ہے کہ عبارت النص اور اشارت النص معنی سے کیسے خارج ہو گئے؟ عبارت النص اور اشارت النص بھی تو معنی سے ہی ثابت ہوتے ہیں، لفظ کا جو معنی موضوع لہو ہے اسی سے تو ثابت ہوتے ہیں، لہذا معنی کے قید سے عبارت النص اور اشارت النص خارج نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہو سکتے ان سے، اس لیے کہ وہ بھی معنی سے ثابت ہوتے ہیں، لفظ کے نظم کے معنی موضوع لہو سے۔ تو اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہاں دلالت النص میں جو معنی ذکر ہے، اس معنی سے مراد لفظ کا معنی موضوع لہو مراد نہیں، بلکہ معنی التزامی مراد ہے۔ جو معنی موضوع لہو کو لازم ہو وہ معنی مراد ہے، جیسے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم والدین کو اف نہ کہو، تو یہ اف کہنا یہ تو عبارت النص ہے، اس کا معنی موضوع لہو اف کہنا ہے، لیکن اس کے جو لازم ہے، اس معنی موضوع لہو کا لازم ہے وہ ہے ایلام، ایذا۔ وہ ایلام اور ایذا وہ معنی التزامی ہے، لہذا معنی سے مراد معنی موضوع لہو نہیں بلکہ معنی التزامی مراد ہے۔ اس لیے معنی کے قید سے عبارت النص اور اشارت النص دونوں نکل گئے، اس لیے کہ وہ معنی موضوع لہو سے ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ معنی التزامی سے۔ یہاں تعریف میں کہا لغتاً، شارح کہتے ہیں یہ لغتاً تمیز ہے معنی سے، کہ یہ معنی التزامی معلوم ہوا ہے، لغوی طور پر معلوم ہوا ہے، اس قید سے اقتضاء النص خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اقتضاء النص اور محذوف یہ دونوں شرعاً یا عقلاً ثابت ہوتے ہیں، لغتاً نہیں، اس لیے لغتاً کی قید سے اقتضاء النص اور محذوف یہ دونوں خارج ہو جاتے ہیں۔ تعریف میں کہا لا اجتہاداً، شارح کہتے ہیں یہ قید تاکید کے لیے ہے، لغتاً کی قید کی تاکید کے لیے ہے، لیکن اس میں رد ہے ان حضرات پر کہ جو کہتے ہیں کہ قیاس، جو کہتے ہیں کہ دلالت النص بھی قیاس ہی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ قیاس خفی ہوتی ہے اور دلالت النص قیاس جلی ہے۔ تو جو دلالت النص کے قیاس جلی ہونے کے قائل ہے، لا اجتہاداً سے ان پر رد ہے، اور وہ ہے امام راضی رحمہ اللہ بقول محشی کے، کہ وہ امام راضی رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دلالت النص بھی قیاس ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قیاس خفی ہوتی ہے اور یہ جلی ہے۔ کیسے قیاس ہے؟ دیکھو، قیاس میں ایک ہوتی ہے اصل جس میں نص موجود ہوتی ہے، اور ایک مسئلہ جو نیا پیش آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فرع۔ تو ایک اصل ہوتی ہے اور ایک فرع، اور ایک ان دونوں کے درمیان علت مشترکہ ہوتی ہے۔
جب علت ان دونوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے تو پھر اصل کا حکم متعدی ہو جاتا ہے فرع کی طرف، اصل والا حکم وہ فرع میں بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلالۃ النص میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو یہ اف کہنا یہ اصل ہے، عبارت النص ہے۔ اور گالی دینا اور مارنا، والدین کو ضرب و شتم کرنا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ فرع ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں اف کہنے سے منع کیوں کیا گیا؟ ایذا پائی جا رہی ہے، ایلام ہے، اور یہ ضرب اور شتم میں بھی ایلام پایا جاتا ہے، تو دونوں اس علت میں مشترک ہو گئے۔ ایلام اور ایذا کے معنی میں دونوں شریک ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ والدین کو گالی دینا، جیسے اف کہنا حرام ہے، وہی حرمت والا حکم ضرب و شتم کی طرف بھی متعدی ہو جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ضرب و شتم بھی حرام ہے، جیسے اف حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو دلالۃ النص ہے یہ بھی قیاس ہے، لیکن یہ قیاس جلی ہے اور وہ قیاس خفی ہے۔ یہ امام راضی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں۔ شارح ان پر رد کر رہے ہیں، لا اجتہاداً کہہ رہے ہیں کہ اس سے رد ہے امام راضی رحمہ اللہ پر، جو کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کیسے قیاس ہو سکتا ہے دلالۃ النص، جبکہ دلالۃ النص میں اور قیاس میں 4 وجہ فرق ہے۔ پہلی وجہ فرق یہ ہے کہ قیاس عام طور پر ظنی ہوتا ہے، کبھی کبھی قطعی بن جاتا ہے اگر اس کی علت منصوص علیہ ہو، ورنہ عام طور پر قیاس ظنی ہوتا ہے۔ جبکہ دلالۃ النص قطعی ہے۔ دوسرا وجہ فرق، قیاس پر صرف مجتہد ہی واقف ہو سکتا ہے، مجتہد کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہو سکتا، جبکہ دلالۃ النص پر ہر وہ شخص واقف ہو سکتا ہے کہ جو اہل لسان میں سے ہو، جو اہل لسان ہو، اہل زبان ہو، لغت کا جاننے والا ہو، وہ دلالۃ النص پر واقف ہو سکتا ہے، مجتہد ہونا ضروری نہیں۔ 2 وجہ فرق ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ دلالۃ النص قیاس سے پہلے مشروع تھی، دلالۃ النص کی مشروعیت پہلے ہے، قیاس بعد میں مشروع کیا گیا، تو دلالۃ النص قیاس کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھی وجہ فرق یہ کہ جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں وہ دلالۃ النص کا انکار نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، لہذا دلالۃ النص قیاس نہیں۔ اگر یہ قیاس ہوتی تو جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں وہ دلالۃ النص کا بھی انکار کرتے، حالانکہ وہ دلالۃ النص کا انکار نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ دلالۃ النص قیاس نہیں ہے۔ اس کی مثال دے رہے، ماتن نے مثال ذکر کی، کَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْفِيفِ، دلالۃ النص کی مثال ایسی ہے جیسے اف کہنے سے نہیں آئی، اور اس پر واقف یوقف بہ علی حرمت الضرب، اس کے ذریعے سے واقفیت ہوتی ہے مارنے کے حرام ہونے پر، بدون الاجتہاد، بغیر اجتہاد کے۔ یہ جو مثال ذکر کی ہے ماتن نے، کَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْفِيفِ، شارح کہتے ہیں اس مثال میں تسامو ہے، اس مثال میں تسامو ہے۔ اف کہنے سے منع یہ دلالۃ النص سے ثابت ہے، یہ تو عبارت النص ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، یہ تو صراحتاً عبارت سے منع ہے، تو نہی عن التعفیف تو عبارت النص ہے، نہ کہ دلالۃ النص، تو پھر مثال میں کَالنَّهْيِ عَنِ التعفیف کیوں ذکر کی؟ اس لیے شارح کہتے ہیں ان میں تسامو ہے۔ مصنف کو یہ کہنا چاہیے تھا، مناسب یہ تھا کہ یہ کہتے کحرمت الضرب الذی یوقف علیہ من النہی عن التعفیف، جیسے کہ مارنے کا حرام ہونا کہ جس پر نہی عن التعفیف سے آدمی واقف ہو جاتا ہے، جب تعفیف سے منع کیا گیا نہیں آئی ہے تو اس کے ذریعے سے آدمی مارنے کے حرام ہونے پر بھی واقف ہو جاتا ہے، تو کحرمت الضرب کہنا چاہیے تھا، نہ کہ کَالنَّهِي عَنِ التَّعْفِيفِ، اس لیے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف یہی معنی موضوع لہو ہے، یہ عبارت النص ہے، یہ عبارت النص، کَالنَّهِي عَنِ التَّعْفِيفِ یہ دلالۃ النص نہیں، عبارت النص ہے۔ اور جو اس کا معنی لازمی ہے ایلام، ضرب اور شتم، یہ جو ہے
مارنے کا حرام ہونا، یہ جو ایلام ہے یہ دلالت النص سے، یہ معنی التزامی ہے۔ شارح نے اسی کو دلالت النص کہا کہ یہ جو ایلام ہے یہ دلالت النص ہے۔ محشی نے اس پر پکڑ کی ہے کہ نہیں، یہ ایلام تو دلالت النص نہیں ہے، تو معنی التزامی ہے، یہ معنی التزامی ہے۔ والدین کو اف نہ کہو تو اف کہنے کا معنی موضوع لہو تو اف کہنا ہے، لیکن اس کا معنی التزامی ہے ایلام، تکلیف دینا، ایذا۔ لیکن شارح نے اسی کو کہا کہ یہ دلالت النص ہے، اس لیے محشی کہتے ہیں یہ ان کے مذہب پر ہوگا، لیکن حقیقت میں دوسرے حضرات اصولین کے نزدیک دلالت النص یہ نہیں ہے، یہ معنی التزامی ہے۔ اس لیے اس ایلام سے جو حکم ثابت ہوتا ہے دلالت النص سے، وہ ہے ضرب اور شتم کا حرام ہونا۔ شارح نے کہ اس کی مثالیں ذکر نہیں کی، شارح ماتن نے ذکر نہیں کی، شارح کہتے ہیں اس کی مثالیں وہی ہے جو اصولین نے مطولات میں ذکر کی ہے، اس لیے مصنف بھی مثال نہیں لائے اور شارح نے بھی ذکر نہیں کی، لیکن محشی نے ذکر کی ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں صاحبین حضرات کے نزدیک لواطت کا حرام ہونا یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ لواطت کا حرام ہونا، یہ لواطت بھی زنا ہے، لواطت کا زنا ہونا دلالت النص سے ثابت ہے، اس لیے کہ جو زنا ہے، زنا کی جو تعریف کی گئی ہے وہ لواطت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ زنا کہتے ہیں وہ زنا کے جو موجب للحد ہے، حد کو واجب کرتی ہے، وہ کہتے ہیں قضاء الشہوت بصفح الماء فی محل حرام مشتہن، محل حرام میں اور قابل اشتہا محل میں پانی بہا کر، پانی گرا کر اپنی شہوت پورا کرنا، یہ ہے زنا۔ اور یہی زنا والا معنی یہ لواطت میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صاحبین کہتے ہیں جیسے زنا موجب حد، ایسے ہی دلالت النص سے یہ لواطت بھی، یہ بھی زنا ہے، اس لیے یہ بھی واجب موجب للحد ہے۔ ایسے ہی پیچھے بھی ایک مثال گزر چکی ہے، سارقہ کی تعریف سارق پر صادق آ رہی ہے، لیکن طرار کے حق میں خفی تھی۔ طرار میں سرقے کے والے معنی زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا تھا، اس لیے طرار پر بھی حد سرقہ کو جاری کر دیا گیا، وہ بھی موجب للحد ہے، دلالت النص سے ثابت ہے، اس لیے کہ وہاں بھی معنی کی زیادتی ہے۔ اور یہاں پر بھی صاحبین کے ہاں لواطت میں جو زنا والا معنی ہے زیادتی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ محل تو حقیقت میں بھی حرام ہے اور زندگی بھر حرام رہتی ہے، زنا والا محل تو پھر بھی حلال ہو جاتا ہے، رات کو زنا ہو اور دن کو نکاح ہو، حلال ہو جاتا ہے۔ آج کل کرتے ہی ایسے ہی ہے، یہ ساری سوسائٹیاں آج کل بعض جگہ پر ایسے ہی چلتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کے نام سے کہتے ہیں ان سے مناسبت نہیں ہے، تو پہلے مناسبت پیدا کرنے کے لیے نکاح منگنی ہو جاتی ہے، پھر ان کے ساتھ گھومنا پھرنا ہوتا ہے، سیر سپاٹے کرتے ہیں، اور ایک وقت تک ان کے ساتھ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں مناسبت طبیعتیں ملتی نہیں ملتی، جب ان کے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ہاں ان کے ہمارے نسبتیں مل رہی ہے، اس لیے پھر نکاح کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ مناسبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ میں کرتے کرتے وہ آگے نکل جاتے ہیں، پھر بعد میں نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ تو پہلے ہو جاتی ہے زنا، پھر اس کے بعد اسی سے نکاح بھی کر لیتے ہیں جب مناسبت پیدا ہو، تو وہ محل تو پھر بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن لواطت تو کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صاحبین حضرات اس میں دلالت النص کے طور پر حد زنا کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ بھی موجب للحد ہے۔ عبارت النص، اشارت النص سے، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہونے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم ہے، دونوں حکم کے ثابت کرنے میں دونوں قطعی ہے۔ البتہ تعارض کے وقت اشارت النص راجع ہوگی دلالت النص پر، اس لیے کہ اشارت النص اقوا ہے، احق ہے،
بنسبت دلالۃ النص کی، جب تعارض ہو۔ اس لیے کہ دیکھو دلالۃ النص میں استدلال ہوتا ہے، حکم ثابت ہوتا ہے معنی سے، معنی بھی التزامی، اور اشارۃ النص میں نظم سے حکم ثابت ہوتا ہے، تو اس میں نظم بھی ہے اور خود اس کا معنی موضوع لہو بھی، اور اس طرف صرف معنی ہے، تو معنی کے مقابل میں ہے، باقی نظم جو ہے اشارۃ النص میں وہ مقابلے سے خارج ہے، اس میں زیادتی پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ قوی ہے اشارۃ النص بنسبت دلالۃ النص کی۔ لہذا اگر ان میں تعارض ہوگا تو پھر اشارۃ النص راجح ہوگی دلالۃ النص پر۔ تعارض کی مثال پیش کی ہے مصنف نے، شارح نے ذکر کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، جو کسی کو خطأً قتل کر دے تو پھر رقبہ مومنہ کو، ایک مومن غلام کو آزاد کر دے، تحریر رقبۃ مؤمنہ۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو خاطی پر، خطا کرنے والے پر عبارۃ النص سے کفارہ واجب ہو گئی، اور خطا کرنے والا جرم میں کم درجے کا ہے، جب قتل خطا کرنے والے پر کفارہ واجب ہے تحریر رقبہ، تو قتل عمد میں تو کفارہ بطریق اولا واجب ہونی چاہیے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ قتل عمد میں کفارے کو واجب کرتے ہیں دلالۃ النص سے، اس لیے کہ خاطی کا حال ادنا ہے اور عامد کا حال اعلیٰ ہے۔ جب کم درجے کے مجرم پر کفارہ واجب ہے تو اعلیٰ درجے کے جرم اور جنایت میں کفارہ بطریق اولا ہوگا، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ قتل عمد میں کفارے کو واجب کرتے ہیں دلالۃ النص سے۔ ہم کہتے ہیں جواب میں کہ وہ جو دلالۃ النص سے آپ کفارہ واجب کرتے ہو عامد پر قتل عمد میں، اس دلالۃ النص کے معارض اشارۃ النص پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قتل عمد کرنے والے کے بارے میں فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو یہ آیت عبارۃ النص سے قتل عمد کرنے والے کے لیے جہنم کو واجب کر رہی ہے، لیکن اس کے اشارے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اس آیت کے اشارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں، اور وہ لفظ جزا سے معلوم ہو رہا ہے، جزا یجزی بمعنی کفا یکفی، اس لیے فجزاؤہ جہنم اے کفاہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، اس لیے کہ جزا نام ہے کافی کا۔ دوسری بات یہاں جو جزا کا لفظ ہے یہ پوری سزا ذکر ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی ساری جزا اور سزا وہ جہنم ہے، تو یہ پوری سزا جہنم ذکر ہو گئی۔ اگر آپ کہتے ہو کفارہ بھی ہے تو پھر سزا جہنم پوری نہ ہوئی بلکہ جہنم کے ساتھ کفارہ بھی ہوا، تو پھر یہ جزا جو ہے یہ پوری سزا نہیں ہوگی بلکہ سزا کا بعض بن جائے گی، سزا کا کیا ہو جائے گی؟ بعض بن جائے گی، مرکب بن جائے گا، حالانکہ صرف مفرد ہے، معلوم ہوا پوری سزا اس کی جہنم ہے۔ کفارہ اگر واجب کریں گے تو پھر پوری سزا نہیں بنے گی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ اس اشارے سے پتہ چلا کہ قتل عمد میں کفارہ نہیں۔ اب دونوں میں تعارض آ گیا، پہلی آیت کے دلالۃ النص کا تقاضا یہ ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب ہو، اور دوسری آیت کے اشارۃ النص کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل عمد پر کفارہ واجب نہ ہو۔ تعارض آ گیا، اور تعارض کے وقت اشارۃ النص راجح ہوتا ہے، اس لیے قاتل عمد پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اشارۃ النص پر عمل کرتے ہوئے۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جب قاتل کے لیے قتل عمد میں جہنم ہے، یہی پوری سزا ہے، کفارہ واجب نہیں کر سکتے وگرنہ سزا پوری نہیں ہوگی پھر، اور جزا یہ کافی ہے، تو پھر دنیا میں قصاص کیوں واجب کرتے ہو؟ دنیا میں قصاص کیوں واجب کرتے ہو؟ اور جہاں قصاص واجب نہیں ہو سکتا وہاں دیت کیوں واجب کرتے ہو؟ مثال کے طور پر اگر باپ اپنے بیٹے کو عمدن قتل کر دے تو چونکہ وہاں شبہ ہے
اس لیے وہاں باپ پر قصاص تو واجب نہیں ہو سکتا، لیکن باپ پر دیت واجب ہوگی، اس لیے وہاں دیت واجب ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جہنم ہی پورا کا پورا بدلہ ہے اور یہی کافی ہے، تو پھر دنیا میں تم قصاص کیوں واجب کرتے ہو اور دیت کیوں واجب کرتے ہو؟ معلوم ہوا یہ جہنم پورا کا پورا بدلہ نہیں، جیسے دنیا میں یہ پورا کا پورا بدلہ ہے لیکن یہ آخرت میں ہے، اور دنیا میں اگر جیسے قصاص اس کے منافی نہیں یا دیت کو واجب کرنا اس جہنم کے منافی نہیں، تو کفارہ بھی منافی نہیں۔ ہم بھی دنیا میں کفارہ واجب کرتے ہیں، آخرت میں تو نہیں کرتے۔ آخرت کے لیے جہنم ہی پوری سزا ہے اور کافی ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ جو جہنم کا ذکر ہے کہ فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، یہ جہنم جو اس کا بدلہ ہے اور پورا بدلہ ہے، یہ فعل کا جزا ہے، قتل کرنے کا بدلہ ہے۔ اور جو ہم دیت واجب کرتے ہیں یا قصاص واجب ہوتی ہے دنیا میں، وہ محل کا بدلہ ہے، وہ فعل کا نہیں ہے، فعل قتل کا نہیں، محل قتل کا ہے، مقتول کا بدلہ ہے، وہ اولیاء کا حق ہے۔ لہذا یہ جو دنیا میں قصاص واجب کی جاتی ہے یا دیت واجب ہوتی ہے، یہ محل کے بدلے میں ہے، فعل قتل کے بدلے میں نہیں۔ اور فجزاؤہ جہنم جو ہے یہ فعل قتل کے بارے میں ہے، محل نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جو دیت واجب کی جاتی ہے یا قصاص واجب ہوتی ہے، یہ محل قتل کے بدلے میں ہے، محل کے مقتول کے بدلے میں ہے، جو اولیاء کا حق ہے۔ اس لیے ہم کفارہ واجب نہیں کر سکتے، کفارہ واجب نہیں کر سکتے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جہنم کہ کفارہ بھی واجب ہو سکتا ہے اور جہنم کے ساتھ قصاص اور دیت بھی واجب ہو رہی ہے، اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دنیا میں جب قصاص واجب ہو سکتی ہے، دیت واجب ہو سکتی ہے، تو کفارہ بھی واجب ہو سکتی ہے، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو پھر اس کا دوسرا جواب دیتے ہیں کہ قصاص کا واجب ہونا دوسرے نص سے ثابت ہے، اس نص سے نہیں ہے۔ یہ نص صرف اور صرف جہنم کو واجب کرتی ہے۔ یہ جو قصاص ہم واجب کرتے ہیں یہ دوسرے نص سے ثابت ہے، اور وہ دوسرا نص وہی ہے جو اللہ نے یہ حکم تورات میں یہودیوں پر لازم کیا تھا، وہی حکم ہمارے کتاب اللہ میں بھی آئی ہے، بغیر نکیر کے آ گئی ہے۔ اس لیے جو حکم یہودیوں پر لازم تھا وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الآیہ۔ یہ جو آیت ہے اس میں دیکھو نفس کے بدلے نفس کو قتل کیا جائے گا، نفس کے بدلے میں۔ تو یہ جو قصاص کو واجب کیا گیا ہے دنیا میں، یہ اس دوسرے نص سے ثابت ہے، اس نص سے ثابت نہیں ہے۔ دلالت النص سے حدود اور کفارات کا اثبات کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ یہ دونوں قطعی ہے۔ جیسے اشارت النص قطعی ہے، دلالت النص بھی کیا ہے؟ قطعی ہے۔ تو چونکہ یہ قطعی ہے اس لیے حدود اور کفارات کا اثبات بھی صحیح ہے، اس سے درست ہے۔ جبکہ قیاس عام طور پر ظنی ہے، عام طور پر جب ظنی ہے تو اس سے حدود اور کفارات کا اثبات درست نہیں، قیاس سے ثابت کرنا درست نہیں۔ دلالت النص چونکہ قطعی ہے اس لیے اس سے حدود اور کفارات کا اثبات کرنا درست ہے۔ ہاں جب قیاس کی علت مستنبط ہو کہ منصوص ہو تو اس صورت میں پھر وہ قیاس بھی قطعی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی حدود اور کفارات کا اثبات کرنا درست ہے۔ لیکن اگر اس کی نص منصوص نہ ہو بلکہ مستنبط ہو تو پھر اس صورت میں وہ ظنی رہتی ہے، قطعی نہیں۔ حدود اور کفارات کے اثبات کی مثال، حدود کی مثال ذکر کی ہے، جیسے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان سے زنا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اپنے زنا کا اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے صاف کر دے، پاک کر دے۔ آپ نے ان سے اعراض کیا، پھر دوسری جانب آ گئے، پھر اقرار کیا، پھر آپ نے ان سے اعراض کیا،
پھر دوسری جانب آ گئے، اقرار کیا۔ جب چوتھی مرتبہ اقرار کیا تو پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کو باہر لے جا کر وہاں ان کو رجم کر دیا جائے، لہذا ان کو رجم کیا گیا۔ تو یہ حدود کا اس بات، رجم کی سزا، یہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ میں ثابت ہو گئی عبارت النص سے، اس لیے کہ آپ نے حکم دیا ان کو رجم کرنے کا، یہ عبارت النص سے ثابت۔ اور حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو شخص بھی زنا کرے گا، وہ زنا کرے گا اور محسن ہوگا، شادی شدہ ہوگا، اس کا جو رجم ہے وہ ہے دلالت النص سے، اس کا اس بات ہوگا دلالت النص سے۔ اس لیے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو اس لیے رجم نہیں کیا گیا کہ وہ صحابی تھا اس لیے، یا وہ مرد تھا اس لیے، ماعز ہونے کی وجہ سے نہیں، یا صرف صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں، یا صرف مرد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ زنا ہو گیا ان سے اور وہ شادی شدہ تھا۔ تو جب یہ دو صفتیں پائی جائیں کسی میں کہ ان سے زنا ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو، محسن ہو، ان کو رجم کیا جائے گا۔ تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ پر جو حد جاری کی گئی رجم کی، ان کے بارے میں عبارت النص، اور ہر وہ شخص کہ جو زنا والا کام کرے گا اور شادی شدہ ہوگا، ان میں عبارت دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ البتہ اس پر اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو کہ رجم کی سزا یہ دلالت النص سے ثابت ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہر شخص پر دلالت النص سے ہے، حالانکہ یہ تو کتاب اللہ کی آیت، کتاب اللہ کی رجم کتاب اللہ کی آیت سے ثابت ہے، آیت منسوخ التلاوت ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم برقرار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ کون سے پارے میں ہے عثمان؟ جی جی امین جی، حافظ نہیں ہو؟ کون بتائے گا کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ الشیخ والشیخۃ منسوخ التلاوت ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، خیال کرنا شیخ اور شیخہ سے مراد عربی نہیں ہے، ہاں نا، ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھو، اس سے مراد ہے المحسن والمحسنۃ، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، اذا زنیا، جب وہ زنا کر بیٹھے، فرجموہما، تو ان کو رجم کر دو، نکالا من اللہ، اے سزا، اللہ کی طرف سے سزا ہے، واللہ عزیز حکیم،